میرا مزاج آج کل کے نوجوانوں سے ذرا مختلف ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی تمام تر محبتیں اپنی ہم سفر، اپنی شریک حیات پر نچھاور کروں گا۔ خود کو اس کی امانت سمجھوں گا اور کسی سے بلا وجہ بات نہیں کروں گا۔ میں اسی اصول پر کاربند تھا۔ انہی دنوں میری ایک فرم میں ملازمت ہو گئی۔ وہاں ترقی کے مواقع بھی ملتے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور دفتری کام پر بھی توجہ دی۔ جہاں میں کام کرتا تھا میرے مالک مجھ سے خوش تھا، کیونکہ میں انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک فرم اور شہر میں قائم کی تو مجھے اس کا انچارج بنا کر وہاں بھیج دیا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میرے حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا پھل تھا۔ میں نے اپنی فرم کے کاروبار اور ترقی کے لیے دن رات ایک کر ڈالا۔ پھر مجھے کمپنی کی طرف سے مکان اور گاڑی بھی مل گئی تو میری ماں کو شادی کی فکر پڑ گئی، جبکہ میں ابھی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ قدرت نے مجھے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ میں کسی کے بھی دل کی دھڑکن بننے کے لائق تھا، مگر میں جس کو تلاش کر رہا تھا وہ ابھی مجھے نہیں ملی تھی۔ میں امی کو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب مجھے اپنی پسند کی کوئی لڑکی ملے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ آخرکار ایک دن مجھے اپنی پسند مل ہی گئی۔ نادیہ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر میں نے اسے اس کی عادت کی وجہ سے پسند کیا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اچھے اور معزز خاندان سے تھی۔ بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، نادیہ کے بھی کئی رشتے آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس معاملہ میں اسے خود مختار بنا رکھا تھا۔ ماں باپ کی حمایت کی وجہ سے وہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خامی بتا کر مسترد کر دیتی۔ وہ مضبوط کردار کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ان تمام حقائق سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں نادیہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اگر قدرت کو ہمارا ملن منظور ہوا تو میرے من کی خواہش پوری ہوگی۔ نادیہ نے میرے من میں ایک آگ سی لگائی تھی اور اس کی چاہت کی دھیمی دھیمی آگ میں جل کر میں ایک سکون سا محسوس کرنے لگا۔ میں نے امی کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں نادیہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اور ایک بار تو امی اکیلی ہی ان کے گھر گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ میرے سامنے تو نہیں آئی، مگر اس نے مجھے دیکھ لیا، میری گفتگو سنی اور پھر ہاں کر دی۔ اس روز میں بہت خوش تھا۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ میں حیران تھا کہ نادیہ نے کیا دیکھ کر اور کیا سوچ کر میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس سے قبل وہ کئی رشتے ٹکرا چکی تھی۔ لوگوں کو جب نادیہ کا فیصلہ معلوم ہوا تو سبھی حیران ہوئے اور میری خوش قسمتی پر رشک کرنے لگے۔ سب حیران تھے کہ نادیہ اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر لی۔ امی نے دیر نہ کی اور جلدی سے منگنی کی رسم ادا کر دی۔ 2-3 ماہ بعد میری شادی دھوم دھام سے نادیہ سے ہو گئی۔ نادیہ میرے گھر کیا آئی، لگتا تھا میرے آنگن میں چاند اتر آیا ہے۔ نادیہ نے پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ اپنی ازدواجی زندگی کی اول شب ہم نے ڈھیروں عہد و پیمان باندھے، مستقبل کے حسین سپنے سجائے۔ کئی دنوں تک دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سیر و تفریح میں 2 دن گزر گئے۔ میں نادیہ کو پا کر بڑا خوش تھا۔ مجھے یہ مان تھا کہ میری شریک حیات لاکھوں میں ایک ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی یقیناً بہت ہی پرسکون اور شاندار گزرے گی، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ہم اس محبت کے چشمے میں ابھی جی بھر کر سیراب نہیں ہوئے تھے کہ مجھے لگنے لگا نادیہ کبھی کبھی کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنا تو چاہتی ہے، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ میں نے اسے 1-2 بار اکسایا کہ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ایک سہیلی ماریا کا ذکر کرتی۔ ماریا کو میں اپنی شادی کے موقع پر دیکھ چکا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کا تو نام ہی انگ انگ میں رس گھول دینے والا تھا۔ وہ چاہنے کے قابل تھی، مگر میں نے اس پر خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ میں صرف اور صرف نادیہ کا دیوانہ تھا۔ مجھے اسی سے محبت تھی۔ شرمین کے ذکر سے ہی میں چڑ جاتا اور نادیہ سے کہتا کہ وہ خوبصورت تو ہے، مگر تم سے بڑھ کر حسین نہیں ہے۔ حالانکہ نادیہ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میں محسوس کرتا کہ اسے اپنی سہیلی کی برائی اچھی نہیں لگتی۔ اسے اچھا تو یہ لگتا تھا کہ میں شرمین کی تعریف کروں اور اس کی باتوں میں دلچسپی لوں۔ خیر، کچھ عرصہ بعد نادیہ نے میکے جانے کی فرمائش کی۔
اب میں اسے لینے گیا تو بہانہ کر دیتی تھی کہ آج نہیں آ سکوں گی۔ نادیہ کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، گھر بھی سونا سونا لگتا۔ اس کے ہجر کا دکھ جب حد سے بڑھا تو میں اسے لینے چلا گیا۔ سسرال جا کر معلوم ہوا کہ وہ اپنی سہیلی شرمین کے گھر گئی ہے۔ میں نے اس کی امی سے اس کی واپسی کا پوچھا تو انہوں نے بھی کہا انہیں نہیں معلوم۔ ان کی امی کا جواب سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ شک کا ناگ میرے من میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ کہیں سہیلی کے ملنے کے بہانے یہ کسی اور سے تو نہیں ملتی۔ یہ سوچ کر میرے اندر چکر چلنے لگے۔ شک اور نفرت کا پودا سر ابھرنے لگا، مگر دل نہیں مان رہا تھا کہ نادیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ شادی کے بعد کسی سہیلی کے گھر رہنے کا جواز نہیں تھا، اور وہ وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کا بالکل ہی نہیں۔ میں اس کے گھر کی طرف گیا، نادیہ وہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر نادیہ سکتے میں آ گئی، جبکہ شرمین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں نے کہا کہ میں نادیہ کو لینے آیا ہوں۔ میرے لہجے میں غصے اور ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا، اس لیے نادیہ نے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ راستہ بھر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو میں اس پر برس پڑا، شک کا اظہار بھی کر ڈالا اور پوچھا کہ 3 دن شرمین کے گھر رہنے کا کیا مقصد تھا؟ میرے علم میں لائے بغیر اور میری اجازت کے بغیر تم اس کے گھر میں کیوں ٹھہری؟ میں تو تمہیں میکے چھوڑ کر آیا تھا، پھر وہاں سے شرمین کے گھر جانے اور وہاں ٹھہرنے کا کیا مقصد ہے؟ یقیناً کوئی ایسی بات یا راز ہے جسے تم دونوں جانتی ہو۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ میرے آخری الفاظ سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ نادیہ کی آنکھیں چھلک پڑیں، آگے بڑھ کر میرے پاؤں چھو لیے اور بولی، آپ مجھ پر شک نہ کرو، الزام نہ لگاؤ، میں صرف آپ کی ہی ہوں۔ ایسا الزام لگانے سے بہتر ہے کہ آپ میرا گلا گھونٹ دیں۔ آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہیں، میں کسی اور کا تصور بھی نہ کروں، اور اگر ایسا ہو تو خدا کرے کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آج آپ کا شک دور کرنے کے لیے میں آپ کو سب بتا دوں گی، مگر آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حقیقت جان لینے کے بعد اور شک دور ہو جانے کے بعد آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں نے نادیہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سب کچھ بتا دے گی تو میں اس کی بات ضرور مانوں گا۔ جب نادیہ کو تسلی ہو گئی کہ میرا موڈ ٹھیک ہے تو وہ بولی، میں آپ کو اپنے آپ سے بڑھ کر چاہتی ہوں، مگر آپ کے علاوہ کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ہم ایک جان 2 قلب ہیں، زندگی سنگ سنگ گزارنے اور کبھی نہ جدا ہونے کی قسم کھا رکھی ہے، اور وہ ہے میری واحد سہیلی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم دونوں ہم عمر ہیں، بچپن سے ایک ساتھ پلی بڑی ہیں اور ایک ساتھ اسکول آتی جاتی تھیں۔ ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری راز کی باتوں کے انداز بھی بدلنے لگے۔ ہم دونوں ہنسا کرتی تھیں، ہم دونوں کا پیار مثالی تھا اور سکون زندگی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور کبھی دونوں ہی رو رو کر اپنے آپ کو ہلکا کر لیتی۔ یہ دیکھ کر ہمارے گھر والے جب کہتے کہ کل جب تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گی، ہمارا جواب ہوتا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے کہ لڑکی کی شادی اور بابل کا گھر چھوڑنا بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب تو ہم دونوں پریشان ہو گئیں کہ کسی ایک کی شادی ہو گئی تو ملنا گوارا نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ موقع ہی نہیں آنے دیں گی، اس لیے کہ ایک ہی مرد سے شادی کریں گی۔ اب مرد کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ 1 سے زائد شادیاں کر سکتا ہے۔ ہم نے قسم کھائی کہ شادی کریں گی تو ایک مرد سے۔ ہمارے اس فیصلے کا علم جب ہماری کالج کی دوستوں کو ہوا تو کچھ نے کہا یہ ناممکن ہے، کچھ یہ کہہ کر خوش ہوئیں یہ ایک انوکھی شادی ہوگی۔ ایسا فیصلہ ہماری محبت کی انتہا تھی۔ میں جانتی تھی ایسی محبت کہانیوں میں ملا کرتی ہے، مگر میں خود اس دور سے گزری ہوں تو احساس ہوا ہے کہ ایک غیر اختیاری فعل محبت بھی ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جس سہیلی کی شادی پہلے ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی سہیلی کی شادی اپنے شوہر سے کروائے تاکہ قسم اور عہد حقیقت میں بدل جائے۔ ہمارے رشتے آنا شروع ہوئے تو ہم دعا مانگتی تھیں کہ ہمیں ایسا شوہر ملے جو ہماری طرح وفا اور خلوص کا پتلا ہو۔ اسی لیے میں اور وہ کئی رشتے ٹھکرا چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں کسی پر اتنا اعتبار کرنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ یہی خوف رہتا تھا کہ شوہر سخت طبیعت کا مالک ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ خیر، آپ جب میرا رشتہ مانگنے آئے تو چھپ کر آپ کو دیکھ رہی تھی۔
نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر لگا ہم دونوں جس کی تلاش میں تھیں وہ ہمیں مل گیا۔ آپ پر اعتبار کرنے کو جی چاہا، میں نے فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا، یوں میری اور آپ کی شادی ہو گئی۔ خیر، شادی کے موقع پر شرمین نے آپ کو دیکھا تو اس نے میرے انتخاب کو داد دی اور کہنے لگی کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، کہیں جنید کی محبت میں کھو کر مجھے بھول نہ جانا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اور تمہاری محبت سچی ہوئی تو میں جنید کو ضرور منا لوں گی، کیونکہ یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ بس تم دعا کرنا۔ اس کے بعد میں یہاں آ گئی۔ آپ نے مجھے واقعی بہت محبت دی۔ دوسری جانب میں اپنی سہیلی کی جدائی کی آگ میں جل رہی تھی۔ ہم فون پر بات تو کر لیتی تھیں، مگر اس وقت تک ملنا نہیں چاہتی تھیں جب تک میدان ہموار نہ ہو جائے اور ہم اپنی قسم نبھا کر سرخرو نہ ہو جائیں۔ میں ڈرتی بھی تھی کہ آپ سے ایسے کیا بات کروں، آپ نہ جانے سوچیں گے کہ کیا سمجھیں گے اور کیا جواب دیں گے۔ خیر، یہی صورتحال تھی۔ اب میری آپ سے التجا ہے کہ آپ شرمین سے بھی شادی کر لیں۔ نادیہ کے آخری الفاظ سن کر میرے دل سے ایک بڑی الجھن دور ہو گئی۔ میں اس کے کردار پر جو شک کر بیٹھا تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میں 2 شادیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے ابو نے بھی 3 شادیاں کی تھیں اور اس کا ایسا حشر ہوا کہ میں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب باقی 3 بیویوں میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ پھر تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ میں ساری زندگی صرف ایک بیوی کا بن کر رہوں گا۔ دوسری شادی کے نام سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس میں صرف اور صرف خرابی ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ 2 عورتیں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہے تم مجھے مجبور نہ کرو۔ مگر نادیہ نے میری منتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ پیار محبت کا مثالی گھرانہ ہوگا۔ آپ کو کبھی مالی تنگی کا بھی شکوہ نہیں ہوگا۔ ہم روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیں گی۔ نادیہ کی محبت اور آنسوؤں نے مجھے بے بس کر ڈالا۔ مجھے اپنا عہد توڑنا پڑا۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور شرمین سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اگر اسے اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کیا کہتا، وہ بھی جب یہ اس کی شدید خواہش تھی۔ شرمین ویسے بھی مجھے نادیہ سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ میری امی نے بھی رضامندگی ظاہر کر دی اور یوں میری پہلی شادی کے 3 ماہ بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ اس شادی میں نادیہ اور شرمین کے رشتہ دار شریک ہوئے۔ ہر ایک نے نادیہ کے جذبہ قربانی کی تعریف کی۔ شرمین کے والد نے بھی شادی پر جی بھر کر خرچہ کیا۔ نادیہ نے اپنے ہاتھوں سے شرمین کو دلہن بنایا اور اپنے گھر میں پھولوں کی سیج بھی اس کے لیے تیار کی، اور اس شب سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہیں۔ ان کی محبت دیکھ کر مجھے بھی حسد سا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ رو رہی تھیں۔ میں تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی کے ہنگاموں سے مجھے سخت تھکن ہو رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ شادی کی تھکاوٹ نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ اگلی صبح میری ملاقات شرمین سے ہوئی۔ میری ملاقات شرمین سے اگلے دن ہوئی، حالانکہ دلہن کے روپ میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ بڑے عظیم ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ ساری زندگی آپ کی خدمت کر کے نہیں اتار سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم دونوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نادیہ نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے اس پر پورا اتروں گا۔ تم دونوں کی محبت میں توازن رکھوں گا۔ اگر کبھی غلطی سے پلڑا ایک طرف جھک جائے تو برابری کا ثبوت دوں گا۔ میں دانستہ طور پر تم دونوں میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ خیر، شادی کے بعد میری دونوں بیویاں بہت خوش تھیں۔ اب ان لوگوں نے یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ ایک رات میں نادیہ کے کمرے میں اور ایک شرمین کے کمرے میں رہوں گا۔ دونوں میں جو اکیلی ہوگی وہ امی کے کمرے میں سوئے گی۔ اس معاہدے پر عمل بھی ہو رہا تھا۔ زندگی اتفاق سے گزر رہی تھی، جیسے ان کا خونی رشتہ ہو۔ میں بھی اسے برابر سلوک کر رہا تھا، مگر محتاط بھی تھا کہ کہیں میرے کسی عمل سے دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں احساس کمتری نہ ہو۔ وہ دونوں بھی مطمئن تھیں۔ لگتا تھا کہ ہمارا گھرانہ واقعی جنت ہے۔ ہر وقت ہمارے کہکہے گونجا کرتے تھے۔ انہی دنوں میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہمارے گھر میں افسردگی نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس صدمے نے ہم تینوں کو توڑ کر رکھ دیا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر آ ہی گیا۔ گھر کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ نادیہ اور شرمین کی محبت کے رنگ چاروں طرف پھیل گئے۔ میں نے گھر کے کام کاج اور امی کی کمی پوری کرنے کے لیے نوکرانی بھی رکھنا چاہی، مگر ان دونوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ گھر کے کام وہ خود کریں گی۔
یوں 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وہ 6 ماہ میری زندگی کے قیمتی اور نایاب دن تھے جنہیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ وہ دن اتفاق اور چاہت کے یادگار دن تھے۔ واقعی لگتا تھا کہ نادیہ اور شرمین یک جان 2 قالب ہیں۔ شرمین کی امید سے ہونے کی خبر نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شرمین بھی بہت خوش تھی، خوش تو نادیہ بھی تھی، مگر یہ بات میں نے محسوس کر لی تھی کہ اسے وہ خوشی نہیں ہوئی تھی جو شرمین سے تعلق کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ تھا کہ وہ بھی اتنی ہی خوش ہوتی، مگر نادیہ کے چہرے پر افسردگی سی تھی کہ اس کی شادی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی اور ابھی تک وہ مجھے یہ خوشخبری نہیں سنا سکی تھی۔ خود میں نے بھی اس کمی کو محسوس کیا۔ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس کے بعد شرمین اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ نادیہ بظاہر تو ہنستی مسکراتی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اندر سے پریشان ہے، کیونکہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے دیسی حکیموں سے بھی علاج کروایا، تعویذ گھنٹوں کا سہارا بھی لیا کہ نادیہ کی جانب سے کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ ادھر شرمین کی زچگی کے دن قریب تھے۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دے رکھا تھا۔ اب شرمین نادیہ کی خدمت کرتی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، کہتی کہ اس کا بچہ میرا بچہ ہے۔ میں بھی سوچتا کہ آنے والا مہمان واقعی خوش قسمت ہے، جسے ایک نہیں 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ پھر شرمین نے بیٹے کا تحفہ دے کر ہمارے گھر کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ ہمیں تو ایک کھلونا مل گیا، مگر نادیہ کی اداسی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دکھ کا احساس مجھے بھی تھا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے دن رات ایک کر ڈالا، مگر اس کی مراد نہ بھر آئی۔ اب میں اور شرمین دونوں ہی نادیہ کو تسلی دیتے، مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ 1 سال گزر گیا تو شرمین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ہماری خوشی تو یقینی تھی، مگر نادیہ کا اداس ہونا بھی لازم تھا۔ ہم نے بیٹی کی پیدائش پر جان بوجھ کر خوشی نہیں منائی کہ کہیں نادیہ زیادہ اداس نہ ہو جائے۔ بظاہر تو وہ خوش ہی تھی، مگر ہم جانتے تھے کہ اس کے اندر اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ نادیہ کو دکھی دے کر میں نے اور شرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک مزید اولاد پیدا نہیں کریں گے جب تک نادیہ ماں نہیں بن جاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں اور نادیہ حج کا فریضہ ادا کرنے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیں گے، کیونکہ وہاں دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ نادیہ سے ابھی اس سلسلے میں البتہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شرمین کو 1 ہفتے سے بخار تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر رات کو میں اس کے کمرے میں ٹھہرتا تھا، مگر میرا یہ عمل نادیہ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو شادی کے وقت طے ہوا تھا۔ آپ پورے 1 ہفتے سے اس کے پاس ہیں۔ اس کے لہجے میں شکایت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے لہجے میں یہ طنز اور شکوہ دیکھا تھا۔ میں نے نادیہ کو تسلی دی کہ یہ سب کچھ بھی شرمین کی طبیعت کے پیش نظر کر رہا ہوں، مگر وہ نہ مانی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میرا اس سے دل بھر گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ نادیہ کا یہ جذبہ بڑھنے لگا۔ شرمین نے بھی نادیہ کے اس رویے کو محسوس کیا۔ اس نے بھی نادیہ کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ہم دونوں تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد میں تفریق نہیں کی، مگر نادیہ کا جذبہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاید اس کا جذبہ محرومی اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ اب وہ اکثر و بیشتر مجھ سے لڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بہت دیر تک بولتی اور شرمین کی برائیاں کرتی۔ ان حالات میں میں اور شرمین بھی پریشان تھے، مگر ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ نادیہ کی ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے آخر مطالبہ کر ہی دیا کہ میں شرمین کو طلاق دے دوں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ شرمین اب میرے بچوں کی ماں تھی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ نادیہ کو بھی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ بالآخر میں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا کہ ایک دن میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ میں نے باہر جانے کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں آج بھی بیرون ملک میں رہ رہا ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 3 سال گزر گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں میں نے ایک تیسری شادی بھی کر رکھی ہے۔ نادیہ اور شرمین مجھے بلاتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اتفاق سے رہیں گی، مگر میں وہاں جا کر کیا کروں؟ اب میں یہاں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں، البتہ باقاعدگی سے خرچہ اپنے گھر بھجواتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، قصور میرا ہے یا نادیہ اور شرمین کا؟